بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شہید لاہور 24 کے پروگرام حاضر ہوں کے ساتھ حاضر. آج میرے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے سینئر رپورٹر اور محکمہ تعلیم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں ایم اے رحمان. تعلیم پر شعبہ تعلیم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. حاضر ہوں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق. ہم ان سے تعلیم کے حوالے سے کچھ جانیں گے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کیا کر رہی ہے, پرائیویٹ ادارے کیا کر رہے ہیں, والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ سب ان سے جانیں گے اور ڈسکس کریں گے اور پھر کنکلیوڈ کریں گے. اور لاسٹ میں ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. ہماری بات اگر کسی کو ناگوار گزرے تو معذرت خواہ ہیں. جناب, سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ہم نے دینیات سے اسلامیات کا سفر کیا, یہ کیا کوئی سازش تھی؟ نہیں. اگر کوئی سازش نہیں تھی تو اس کے نتائج بہتر ہونے چاہیے تھے. ہمارے تعلیمی نصاب سے اسلام کو آہستہ آہستہ دور کیے جانے کا ایک تاثر پایا جاتا ہے. ہم اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ناظرین, لوگ ان کو تباہی سے بچایا نہیں کرتے جو پیڑ کڑی دھوپ میں سایہ نہیں کرتے. اپنے نظام تعلیم کو قوم شناخت بناتی ہیں. ہم کیا نوجوان نسل کو یکساں نظام تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ پہنچ رہا ہے, اور کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور کیا فائدہ ہوتا ہے, اور کیا ہونا چاہیے؟ جناب ایم اے رحمان. جی شاہ صاحب, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, اس میں سب سے جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تعلیم کے لیے کیا. وہ کہ معیاری تعلیم دینے میں ہر حکومت ناکام رہی. صحیح. ابھی حال ہی میں یکساں نظام تعلیم کا ایک بڑا زور و شور چل رہا ہے میڈیا چینل پہ, سوشل پہ. جی. وزیر اعظم عمران خان نے دیکھتے ہوئے پاکستان کی تعلیمی شعبے کو محسوس کیا کہ یکساں نظام تعلیم کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے. بے شک. شاہ صاحب, قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہم شعبہ صحت اور شعبہ تعلیم کا کوئی بھی ایسی بہتری کرنے میں ناکام رہے جس میں نوجوان نسل کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہوئی, ہمارے یہ شعبے بھی متاثر ہوئے. ان کے لیے لاتعداد بجٹ بھی رکھا گیا, دوسرے اداروں سے زیادہ بجٹ رکھا گیا. اس مرتبہ محکمہ صحت کے حوالے سے اگر بات کروں تو شعبہ صحت کو بھی بے شمار فنڈز دیے گئے. اچھا. مگر اس کے بھی سود مند نتائج برآمد نہ ہو سکے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت کس کی ہے. آیا اس مجرمانہ غفلت کے پیچھے کون سے ایسے لوگ ہیں جو شعبہ صحت کو اور شعبہ تعلیم کو فروغ دینے میں ابھی تک ناکام ہے؟ اچھا, میں یہاں تھوڑی بات ٹائپ کر دوں آپ کے ساتھ سوال. ناظرین, پرائیویٹائزیشن کسی بھی شعبے کو یا تو بالکل ہی تباہ کر دیتی ہے یا پھر اسے بہت ترقی ملتی ہے. نظام تعلیم, یکساں نظام تعلیم کو فروغ پاکستان میں کیسے دیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو کیجیے. جی شاہ صاحب, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں پر جدید سہولتوں کا فقدان تو ہے ہی ہے, مگر جو لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں وہ ایسے انٹرینڈ ہوتے ہیں جو شعبہ تعلیم میں ناکام نظر آتے ہیں. صحیح. لیبارٹریوں کا حال دیکھ لیں محکمہ تعلیم کی, اس میں جدید قسم کی لیبارٹریاں موجود ہیں مگر ان کو چلانے والا سٹاف موجود نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور آج تک بیوروکریسی نے اور فوج نے اپنے نازک کندھوں پر شعبہ تعلیم کا جو باری بار وزن اٹھا رکھا ہے. مگر دیکھنا اس میں یہ ہے کہ آیا ہم اس کے لیے کون سے ایسے بہتر اقدامات کریں جن سے شعبہ تعلیم جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر فروغ پائے. اس میں سب سے پہلے ہمیں انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کا خاتمہ کرنا ہوگا. اچھا. کیونکہ شعبہ تعلیم کو نت نے تجربات کی اماجگاہ بنا دیا ہے. اچھا. کبھی ہم 8ویں کا امتحان لیتے ہیں, کبھی ہم 8ویں کا امتحان لینے سے انکار کرتے ہیں, کبھی ہم 5ویں اور 8ویں کے امتحانات کو ختم کر دیتے ہیں. آیا یہ کیا صورتحال ہے؟ نوجوان نسل کے نظریات کو ہم کیسے
ان کے نظریات کو اجاگر کریں، ایسا ہی۔ ان کی صلاحیتوں کو کیسے اپنا فروغ دیں۔ ایم اے رحمان صاحب، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جنہوں نے مجھ سے چھینے ہیں میری پرواز کے موسم، میرے حصے کے اتنے آسماں کا کیا کریں گے وہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے ہم بنے ہیں، ہم معرض وجود میں آئے ہیں بحیثیت پاکستان، تو ہم بیرونی جتنی شرپسند قوتیں ہیں، ہم ہمیشہ ہر دور میں ان کا نشانہ رہے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ہو، ہمارا سیٹ اپ حکومت کا ہو، ہمارا معاشی نظام ہو، ہمارا معاشرتی نظام ہو، ہر طور پہ ایسی پالیسیز ہمیں بنا کر دی جاتی رہی ہیں، اور پریشر کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ اقوام نے ہم پر اتنا دباؤ ڈالا ہے، ایون دین کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہی ہمارا مخالف رہا روز اول سے۔ اچھا، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف آپ سے، کیونکہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے رپورٹنگ کا، اور اس رپورٹنگ میں آپ نے صحت، تعلیم کو اور دیگر ریلوے کو اور دوسرے شعبوں کو آپ نے بے حد باریک بینی سے دیکھا ہے۔ ایم اے رحمان صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تک نظام تعلیم کو فروغ کیوں نہیں دیا گیا، ایک، اور کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، مختصراً بتائیے برائے مہربانی، تاکہ ہم کنکلیوڈ کر کے یہ بات ہم متعلقہ حکمرانوں تک، پالیسی میکرز تک پہنچا سکیں۔ جی شاہ صاحب، اس میں کرپٹ بیوروکریسی، اچھا، اور ایسی این جی اوز، احتساب ان کا ضروری ہے، اور ایسی این جی اوز جنہوں نے تعلیم کے نام پر حصہ دراز سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اچھا، ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو فروغ دے سکیں گے، اور یکساں نظام تعلیم کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے اسکولز، کالجز بنا دیے جائیں اور ان میں تربیت یافتہ عملہ ہی موجود نہ ہو، تو بچوں کی کوئی بھی اصلاحی اور ان کی تربیت کرنے میں ہم ناکام رہیں گے، چاہے وہ یکساں نظام تعلیم ہو، شفاف نظام تعلیم ہو، چاہے وہ انگریزوں کے تعلیم کو ہم ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہوں۔ یہ ہماری جو ہے سب سے بہت مہربانی، بہت مہربانی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، لاہور 24 کا یہ پروگرام حاضر ہوں۔ ایک بار پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ دھرتی کے خدا شعلہ قندیل گرا دیں، ممکن ہو جو پھونکوں سے تو سورج کو بجھا دیں۔ ان لوگوں سے، ان سازشوں سے بچنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ اگر قوم، بہترین قوم ہم نے بننا ہے تو ہمیں تعلیم کے میدان پر توجہ دینا ہوگی۔ یہ حکومت اور برسر اقتدار، میں بس جاتے جاتے آپ سے یہی درخواست کروں گا، جو صاحب اقتدار ہیں، جو برسر پیکار ہیں، اور یہ لڑ رہے ہیں یہ جنگ میں، ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم انہیں صرف مطلع کر سکتے ہیں، اطلاع دے سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نظام تعلیم اور نظام صحت کو بہتر بنایا جائے۔ اللہ حافظ۔